بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ اصحابہ اجمعین، اما بعد، لا حول ولا قوة الا باللہ۔ آج ہم لا حول ولا قوة الا باللہ کی فضیلت پر بیان کریں گے۔ آج کا ہمارا موضوع یہی ہے کہ لا حول ولا قوة الا باللہ یہ کتنی فضیلت رکھتا ہے، آج اس پر ہمارا بیان ہے۔ جنت کے خزانوں میں سے ہے لا حول ولا قوة الا باللہ کی فضیلت جو ہے، نمبر 1 پہ ہے کہ جنت کے خزانوں میں سے ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حول ولا قوة الا باللہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ یہ ذکر بندے کو اللہ کے قریب اور شیطان سے محفوظ رکھتا ہے۔ جو شخص یہ کلمہ پڑھتا ہے، اللہ کی پریشانی، کمزوری اور بے بسی کو دور فرماتا ہے۔ یہ ذکر طاقت، ہمت اور توفیق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ کلمہ بندے کو یاد دلاتا ہے کہ کوئی طاقت، کوئی اختیار، کوئی حرکت اللہ کے بغیر ممکن نہیں۔ اس سے عاجزی، شکر اور اللہ پر بھروسہ بڑھتا ہے۔ دل ٹوٹا ہو، پریشانی ہو، مشکل ہو، اس کلمے کو دل کو حوصلہ اور راحت ملتی ہے۔ یہ ذکر دنیا کے خوف سے نجات دیتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ جب بندہ لا حول ولا قوة الا باللہ پڑھتا ہے تو اللہ کے ہاں اسے بہت پسند کیا جاتا ہے۔ فرشتے اس ذکر کو آسمان کی طرف لے جاتے ہیں۔ یہ کلمہ شیطانی وسوسوں اور برے خیالات سے بچاتا ہے، غم اور برے ارادوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اس کو کب پڑھیں؟ مشکل وقت، غم کی حالت، کام شروع کرتے وقت، سفر میں، تھکن یا پریشانی میں، بیماری یا کمزوری میں، دل گھبرائے یا بے سکونی ہو، آپ پڑھیں۔ آسان لفظوں میں اس کے معنی ہیں: میں کوئی طاقت نہیں رکھتا برائی سے بچنے کی اور کوئی قوت نہیں نیکی کرنے کی مگر اللہ کی مدد سے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہم کو اتنے کلمات سے نوازا ہے، اتنے کلمات ہمیں عطا کیے ہیں کہ اگر ہم پڑھیں، اللہ کا شکر ادا کریں، انشاءاللہ ہماری ہر مشکل میں آسانی ہوگی۔ شیطان انسان کو ہمیشہ وسوسوں کی طرف مبتلا کرتا ہے، گناہوں کی طرف کھینچتا ہے، نیکی سے روکتا ہے، لیکن جب انسان یہ کلمہ پڑھتا ہے تو وہ اعلان کرتا ہے کہ میں کسی برائی سے اپنی طاقت سے نہیں بچ سکتا، مجھے اللہ کی مدد چاہیے۔ یہ اعلان شیطان کے وقت کو توڑ دیتا ہے۔ یہ ذکر انسان کے برے خیالات، غضب، حسد، تکبر اور گناہوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ حدیث میں ہے کہ اللہ کے نزدیک کوئی چیز زیادہ محبوب نہیں جو بندہ کی زبان سے ذکر کرے۔ جب بندہ لا حول ولا قوة الا باللہ پڑھتا ہے تو اس کی نیکیاں بڑھتی ہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں، درجات بلند ہوتے ہیں، اللہ اسے اپنے قریب کر لیتا ہے۔ یہ ذکر ایمان کو مضبوط کرتا ہے اور روح کو پاکیزگی عطا کرتا ہے۔ اپنی روزمرہ کی زندگی میں انسان کو بہت سے کاموں میں تھکن، رکاوٹیں اور کمزوری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ کلمہ پڑھنے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ آسانی کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ جیسے اگر کوئی مشکل کام لگ رہا ہو، جیسے اگر کوئی مسلمان پڑھتا ہے تو کوئی مشکل کام لگ رہا ہو تو اسے پڑھنا چاہیے۔ دل گھبرا رہا ہو، کوئی اہم فیصلہ کرنا ہو، سفر پر جانا ہو، امتحان میں یا پریشانی میں ہو، ہر حالات میں یہ کلمہ طاقت اور حوصلہ دیتا ہے۔ جب بندہ سمجھ لیتا ہے کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، تب تک میں خود کچھ نہیں کر سکتا جب تک اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی مدد نہ کرے، میری طاقت کچھ بھی نہیں، ہر چیز اللہ کے حکم سے ہے، تو وہ مکمل طور پر اللہ پر بھروسہ کرتا ہے۔ یہی توکل اعلیٰ مقام ہے جو انسان کی زندگی بدل دیتا ہے۔ اکثر انسان گناہ چھوڑنا چاہتا ہے مگر چھوڑ نہیں پاتا۔ اس کلمے کا رسوخ دل میں بیٹھ جائے تو اللہ برائیوں سے بچنے کی ہمت دیتے ہیں، نفس کو قابو میں کرتے ہیں، برے دوستوں سے بچاتے ہیں، دل میں نیکی کی محبت پیدا کرتے ہیں۔ اس ذکر کو دل کو عملی طور پر نیکیوں کی طرف مائل کرتے ہیں۔
نیکی کرنا بھی اللہ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں، جیسے نماز پڑھنا، قرآن پڑھنا، صدقہ کرنا، والدین کی خدمت کرنا، یہ سب بھی اللہ ہی کی دی ہوئی طاقت سے ہوتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ اس حقیقت کو دل میں بٹھاتا ہے۔ ایک کلمہ ہر وقت پڑھا جا سکتا ہے، لیکن خصوصاً پریشانی میں، مشکل کا فیصلہ کرتے وقت، خطرے کی حالت میں، تھکاوٹ میں، کسی کے سے ڈر لگے، بیمار ہو، گناہوں سے بچنے کا ارادہ ہو، نیکی میں کمزوری محسوس ہو، کسی نئی چیز کے آغاز سے پہلے، ہر حال میں یہ کلمہ خیر اور برکت کا ذریعہ ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ ایک ایسا ذکر ہے جس میں پوری زندگی کا فیصلہ چھپا ہوا، اس میں عاجزی بھی ہے، توکل بھی ہے، اللہ پر بھروسہ بھی ہے اور بندے کی کمزوری کا اعتراف بھی۔ جو بندہ اس ذکر کو زبان پر اور دل میں بسا لے، اللہ اسے دنیا میں عزت، دل میں سکون، اعمال میں برکت، مشکلات میں آسانی، آخرت میں جنت کا مقام عطا فرماتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین۔